حي على الفلاح. مدرسہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کو کسی بھی طرح کے تعلیمی مرکز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں مدرسوں کی ایک شاندار تاریخ رہی ہے جس کا سلیبس دینی اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن، ترقی پذیر اور انکلوسیو رہا ہے، جس میں سماج کے ہر طبقے کے لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اعظم گڑھ کے بلریا گنج میں موجود ایک مدرسے کی جس کو جامعۃ الفلاح کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں سے پڑھے ہوئے طلباء اور طالبات ملک اور بیرون ملک کی الگ الگ یونیورسٹیوں اور کارپوریٹ دنیا کے الگ الگ میدانوں میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ اس مدرسے کی شروعات ایک چھوٹے سے مکتب کی شکل میں ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ چھوٹا سا پودا تناور درخت ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ فارغین اور فارغات نے ملک اور بیرون ملک کے اندر جامعہ کا نام روشن کیا ہے۔ سلیبس اور کیمپس کے اعتبار سے ملک کا یہ انوکھا اور منفرد ادارہ ہے، جہاں الگ الگ کیمپس میں طلباء اور طالبات دینی و جدید علوم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جامعۃ الفلاح کا نظام تعلیم پوری طرح قرآن و سنت پر مبنی ہے، جس میں جدید تعلیم کو نکارا نہیں گیا ہے، بلکہ ریسرچ کی صلاحیتوں کو بڑھاوا دینا ادارے کے اہم مقاصد میں شامل ہے۔ جامعۃ الفلاح اپنے کیمپس میں تعلیم اور درس و تدریس کا ایسا ماحول بنانا چاہتا ہے جو طلباء اور طالبات کے علمی اور عملی ذوق و شوق کی آبیاری کر سکے۔ سماج میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے جامعۃ الفلاح میں نان ٹیچنگ آورز کے دوران ووکیشنل کورسز کا نظام قائم کیا گیا ہے، جس میں طلباء کے لیے کمپیوٹر اور طالبات کے لیے سلائی کڑھائی سینٹر خاص طور سے شامل ہیں۔ یہاں طلباء اور طالبات کی ہمہ جہتی نشو و نما، ان کا تزکیہ، ان کی تربیت اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی منظم، مربوط اور منصوبہ بند کوشش کی جاتی ہے۔ 1914 میں بلریا گنج میں قائم ہونے والا چھوٹا سا مکتب دھیرے دھیرے ترقی کرتا ہوا 1962 میں جامعۃ الفلاح بن گیا۔ 1967 میں 3 طلباء پر مشتمل پہلا بیچ فضیلت کر کے فارغ ہوا۔ تب سے لے کر آج تک جامعۃ الفلاح نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور ترقی کی منازل طے کرتا ہوا یہ آج ایک عالمی شہرت یافتہ ادارے کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے 1962 میں پہلی عمارت کی بنیاد رکھی گئی، جس کا نام مودودی منزل رکھا گیا۔ 70 کی دہائی میں کنسٹرکشن کا ایک اہم پڑاؤ وہ تھا جب جامعۃ الفلاح میں ایک عالیشان مسجد کی تعمیر کا مرحلہ شروع ہوا۔ کشادگی اور وسعت کے اعتبار سے قرب و جوار کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے۔ 90 کی دہائی میں طلباء کے لیے ابتدائی و ثانوی درجات اور ہائر کلاسز کے لیے نئی بلڈنگ کی تعمیر ہوئی۔ اپنے یہاں شعبہ حفظ قائم ہے طلباء اور طالبات میں بھی۔ اسی طرح سے ابتدائی تعلیم نرسری سے لے کر کے درجہ 5 تک کی طلباء اور طالبات میں ہے۔ اس کے بعد ثانوی کی تعلیم طلباء و طالبات میں ہے جو درجہ 6، 7، 8 ہے، اور اس کے بعد پھر شعبہ اعلیٰ ہے جو عربی اول سے لے کر کے عربی ہشتم ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ثانوی کی جو تعلیم ہے وہ درجہ 8 کے مساوی ہے، جو جہاں یو پی بورڈ کا کورس ہے، بہت ساری کتابیں اس میں داخل ہیں۔ یہ عربی اول ہمارا یہ ایکول ٹو 9th کلاس ہے۔ عربی اول، دوم، سوم، چہارم کوئی طالب علم پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ ہم اسے مولوی کی سند دیتے ہیں، اور مولوی کی سند مطلب ایکول ٹو ہائی اسکول۔ اس کے بعد مزید پنجم اور ششم 2 کلاس کوئی طالب علم پڑھ لیتا ہے تو ہم اسے عالمیت کی سند دیتے ہیں جو ایکول ٹو 12th کلاس، اور مزید 2 کلاس کوئی پڑھ لیتا ہے
تو ہم اسے فضیلت کی سند دیتے ہیں۔ فضیلت کی سند کا مطلب یہ ہوتا ہے ایکول ٹو BA۔ کہتے ہیں اگر عورت پڑھی ہو تو پورا خاندان پڑھا ہوتا ہے۔ جامعۃ الفلاح کے ذمہ داروں نے اس کو شدت سے محسوس کیا، کیونکہ پورے علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی بھی مستقل، منظم اور مربوط نظام نہیں تھا۔ اسی لیے 1965 میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے الگ شعبہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1978 میں طالبات کے لیے عربی درجات کا قیام عمل میں آیا۔ 1984 میں 6 طالبات پر مشتمل پہلا بیچ فضیلت کر کے فارغ ہوا۔ 20ویں صدی کے آخری سالوں میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ طالبات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر 1991 میں نئی بلڈنگ کلیۃ البنات تعمیر ہوئی اور 1994 میں نئے ہاسٹل صفیہ منزل کی تعمیر ہوئی۔ طالبات کے لیے الگ سے مسجد بھی ہے، جہاں باجماعت نماز کے ساتھ ساتھ مختلف پروگرامز بھی ہوتے رہتے ہیں۔ طلباء و طالبات کی ضرورت کے پیش نظر 1999 میں مرکزی لائبریری کی الگ وسیع و عریض بلڈنگ کی تعمیر ہوئی۔ سینٹرل لائبریری میں ٹوٹل کتابوں کی تعداد تقریباً 81,000 ہے، جس میں عربی، اردو، انگریزی، ہندی، فارسی اور مختلف زبانوں کی مختلف علوم کی کتابیں شامل ہیں۔ بانیان جامعہ کو لائبریری کی افادیت اور ضرورت کا احساس روز اول ہی سے تھا۔ انہوں نے اس کی طرف شروع سے توجہ کی۔ اس لائبریری میں کمپیوٹر روم، ریڈنگ روم، سٹیک روم، میگزین سیکشن، میڈیا ہاؤس، کامن ہال، کنٹرولر آف ایگزامینیشن، پبلیکیشن ہاؤس جیسے کئی سیکشن موجود ہیں۔ سینٹرل لائبریری میں کتابوں کی سیٹنگ ڈوئی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن سسٹم کے مطابق کی گئی ہے، اور اس سے جامعہ کے طلباء کے علاوہ قرب و جوار کے طلباء اور اسکالرز صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سینٹرل لائبریری کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کے لیے ان کے ڈپارٹمنٹ میں بھی الگ سے لائبریری کی سہولت ہے، جہاں وہ اپنے وقت کا بہتر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کوئی خالی پیریڈ ہے کسی وجہ سے تو طلباء ان لائبریریوں میں آ کر کے وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ بڑے کلاسز کی طالبات جو جن کے ذمہ مقالات یا تھیسس وغیرہ ہیں تو ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ جامعۃ الفلاح کے کیمپس میں جو طلباء کیمپس میں سینٹرل لائبریری ہے وہاں وہ آئیں۔ جامعۃ الفلاح میں طلباء کے لیے شعبہ حفظ تو 1970 سے قائم ہے، لیکن جامعہ نے اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت اس وقت کی جب لڑکیوں کے حفظ کا ڈپارٹمنٹ 2003 میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ شعبہ ترقی کی طرف رواں دواں ہے۔ شعبہ حفظ سے بورڈنگ میں رہنے والے طلباء اور طالبات کے ساتھ ساتھ مقامی لڑکے اور لڑکیاں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ طلباء کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر ادارے کو فوری طور پر نئے ہاسٹل کی ضرورت تھی، اس لیے 2015 میں انجمن طلبہ قدیم کی جانب سے انجمن ہاسٹل کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جس کی تعمیر کی شروعات 2017 میں ہوئی اور ابھی تک جاری ہے۔ قابل مبارکباد ہیں انجمن طلبہ قدیم جامعۃ الفلاح کے وابستگان، جنہوں نے انجمن ہاسٹل کی تعمیر کا فیصلہ کر کے اپنے مادر علمی کی ایک بڑی خدمت کا عزم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے۔ جامعۃ الفلاح میں اس وقت طلباء و طالبات کی کل تعداد تقریباً 5,000 ہے، جس میں طالبات کی تعداد دگنی ہے۔ ہاسٹل میں مجموعی طور پر 732 طلباء اور طالبات مقیم ہیں، جن میں سے آدھے اپنے خرچ خود اٹھاتے ہیں، باقی کی کفالت جامعہ کرتا ہے۔ لوکل اور مقامی لڑکیوں کی آمد و رفت کے لیے بسوں کا بھی انتظام ہے، جو جامعۃ الفلاح کی ایک بڑی خصوصیت ہے، اور اس کا ایک منظم سسٹم پایا جاتا ہے۔ طالبات کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اور چیزوں کا بھی خاص طور سے خیال رکھا جاتا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ کلیۃ البنات اس دیار کا ایسا واحد ادارہ ہے جس میں طالبات کی تعمیر و ترقی کا بہترین نظم ہے۔ 21ویں صدی میں جامعۃ الفلاح کی جانب سے ایک تاریخی فیصلہ لیا گیا۔ گولڈن جبلی کی تقریبات سے 1 سال پہلے
2011 में अल फलाह अस्पताल का इफ्तिताह हुआ। मदारिस की तारीख में फलाह का यह नुमाया कारनामा है। 2011 से ये हॉस्पिटल काम कर रहा है और देहात के इस इलाके में 24 घंटा तिब्बी खिदमात इसकी लोगों के लिए फराहम रहती हैं। अल फलाह हॉस्पिटल में पैरामेडिकल कोर्सेज का भी प्रोग्राम है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से असिस्टेंट नर्सिंग सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो गया है। इस कोर्स से मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी तालिबात फायदा उठा रही हैं। हमारे हॉस्पिटल में एलोपैथिक, यूनानी, होम्योपैथिक तमाम फिजिशियन के साथ साथ हड्डी के डॉक्टर हैं, दांत के डॉक्टर हैं, आँख के डॉक्टर हैं, ENT के डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपी है, बच्चों के डॉक्टर हैं, सर्जरी की डिपार्टमेंट है और गायनी डिपार्टमेंट है। जामिया को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट कायम किए गए हैं, जैसे पब्लिक रिलेशन सेक्शन, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, इसी तरह खाने पीने के लिए मेस, सेहत की देखभाल के लिए अस्पताल, कंप्यूटर सेंटर, तंजीम मकातिब, दाखिला व इम्तहानात, लाइब्रेरी, तरबियत व निगरानी, कुल्लियतुल बनात, जमीयतुत तलबा, जमीयतुत तालिबात, इफ्ता व क़ज़ा और तालिबात के लिए सिलाई कढ़ाई सेंटर और उमूर खानादारी की तरबियत वगैरह। जामिया में दावती सरगर्मियों के लिए एक दावत का शोबा भी मौजूद है। इसके अलावा एक लैंग्वेज लेबोरेटरी मामल लुगा के नाम से भी पाई जाती है, जिसमें अरबी बोलचाल पर खास तवज्जो दी जाती है। साथ ही साथ हुकूमत हिंद के जरिए चलाया जाने वाला कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जुबान के फंक्शनल अरबी डिप्लोमा का सेंटर भी जामिया में कायम है। हॉस्टल में रहने वाले तलबा और तालिबात के लिए जामियतुल फलाह उनकी ज़हनी, फिक्री और तालीमी सलाहियत को बढ़ावा देने के लिए तरबियत का एक ऐसा सिस्टम डेवलप करता है जहां टीचर्स और वार्डन्स की निगरानी में अलग अलग एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाता है। डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी है। बिजली न रहने पर तलबा और तालिबात के लिए जनरेटर का इंतजाम भी है। फिजिकल ग्रोथ के लिए सुबह वर्जिश और शाम में खेलकूद के लिए ग्राउंड मौजूद है, जहां तलबा वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन और दूसरे खेल खेलते हैं। तदरीसी निसाब के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए जामियतुल फलाह में तलबा और तालिबात के लिए स्टूडेंट यूनियन कायम है, जिसको जमीयतुत तलबा और जमीयतुत तालिबात के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद जहां तलबा और तालिबात की राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ावा देना है, वहीं इज्तिमाई कामों को अच्छे ढंग से निभाने और समाजी खिदमत का जज्बा पैदा करना भी है। स्टूडेंट यूनियन के जरिए लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, वीकली प्रोग्राम्स, कॉम्पिटिशन्स, एजुकेशनल एग्जिबिशंस, सालाना मैगजीन और एक्सटेंशन लेक्चर्स जैसी सरगर्मियां अंजाम पाती हैं। जहाँ तक तलबा के तादाद की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1476 और तालिबात की तादाद 3074 है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बोर्डिंग का सिस्टम भी है। बोर्डिंग में रहने वाले तलबा 338 हैं और बोर्डिंग में रहने वाली तालिबात 394 हैं। जामियतुल फलाह में कुल टीचिंग स्टाफ की तादाद 154 है, जबकि नॉन टीचिंग स्टाफ की कुल तादाद 130 है। बोर्डिंग में रहने वाले तलबा और तालिबात के खाने पीने का भी माकूल इंतजाम है, जिसका माहाना खर्च लगभग 1500 रुपए आता है। खाने के लिए तैबा मंजिल और शोबा हिफ्स के लिए डाइनिंग हॉल का इंतजाम है, जबकि हसनुल बन्ना मंजिल और मौदूदी हॉस्टल के तलबा के साथ साथ तालिबात के लिए टिफिन सिस्टम है। जामियतुल फलाह का सालाना खर्च 6 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह पर करीब 26 लाख रुपए खर्च होते हैं। वजीफे और स्कॉलरशिप के तौर पर तलबा और तालिबात में माहाना 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा तामीरात, मरम्मत, बिजली व दीगर जरूरी अखराजात हैं, जिन पर माहाना तकरीबन 22 लाख रुपए खर्च होते हैं। आवामी ताउन के साथ साथ जामिया ने खुद कफील होने के लिए और अपनी आमदनी को मुस्तकिल करने की गरज से कुछ मंसूबे बनाए हैं। पहले मरहले में तकरीबन 100 दुकानें तामीर की हैं। इस मंसूबे में अभी और भी चीजें शामिल करने का प्लान है।
جامعہ کو مالی لحاظ سے مستحکم کرنے کی ملت برابر کوشش کرتی ہے۔ اساتذہ کسی بھی ادارے کے لیے بیک بون کا کام کرتے ہیں۔ جامعۃ الفلاح نے اس سمت میں خصوصی توجہ دی ہے اور ہر سال ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ ٹیچرز کا اپوائنٹمنٹ ان کے اسپیشلائزیشن کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے اور اسی حساب سے ان کو سبجیکٹ پڑھانے کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ کی ایک بڑی تعداد ان اساتذہ پہ مشتمل ہے جو عرب کی بعض جامعات سے فارغ ہیں، جن کے پاس پی ایچ ڈی کی اور اس طرح سے ایم اے کی یعنی اعلیٰ ڈگریاں بھی ہیں۔ ماہر فن جو اساتذہ کرام ہیں یعنی ان کے خدمات ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جامعہ سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد یہاں کے طلباء و طالبات ملک و بیرون ملک کی الگ الگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کو پرسیو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی، اسی طرح سے جے این یو اور مانو پوروانچل یونیورسٹی اور بی ایچ یو نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کی ڈگری کو بیرون ملک کی بہت سی یونیورسٹیز تسلیم کرتی ہیں، جس میں مصر کی جامعہ الازہر، سعودی عرب کی جامعہ اسلامیہ مدینہ اور جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض خاص طور سے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جامعہ سے پاس آؤٹ ہونے والے ملک و بیرون ملک کی الگ الگ یونیورسٹیز میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اور کارپوریٹ سیکٹر اور میڈیا کے ساتھ ساتھ نیشن بلڈنگ کے الگ الگ میدانوں میں اپنا رول نبھا رہے ہیں۔ زندگی کی مختلف فیلڈز میں ہمارے فارغین اور فارغات اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس ادارے کا نام روشن کر رہے ہیں۔ جامعہ سے پاس آؤٹ ہونے والے طلباء کی ایسوسی ایشن انجمن طلبہ قدیم اور طالبات کی ایسوسی ایشن انجمن طالبات قدیم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ جامعہ کے مشن کو آگے بڑھانے میں مدد کرتی رہتی ہیں۔ کسی ادارے کی اہمیت اور افادیت کا صحیح اندازہ علماء وقت، مفکرین، ماہرین تعلیم اور عالمی منظرنامے پر گہری نظر رکھنے والوں کی رائے سے کیا جاتا ہے۔ جامعۃ الفلاح کے بارے میں چند نامور اور بڑے اسکالرز جیسے مولانا سید ابو الاعلی مودودی، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، علامہ یوسف القرضاوی کے تاثرات جامعہ کی اہمیت و افادیت اور اثرات کی اچھی طرح عکاسی کرتے ہیں۔ جامعۃ الفلاح بلیرہ گنج اعظم گڑھ میری تمناؤں کا مرکز ہے۔ اس ادارے کے پیش نظر ایسے افراد کی تیاری ہے جن کے اندر احیاء دین اور اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ ہو۔ الحمدللہ یہ ادارہ اپنے مقصد کے حصول میں کافی حد تک کامیاب ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے سید حامد صاحب کا قول ہے کہ جامعہ آ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ہے۔ اس کے عزائم بلند ہیں۔ ادارے کا فلسفہ عبارت ہے وسعت نظر، کشادگی قلب، رواداری اور باہمی احترام سے یہاں مسالک کے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ جامعہ کا مقصد ایسے افراد کی تیاری ہے جو قرآن و سنت کا گہرا علم اور دینی بصیرت رکھتے ہوں، جن کی نظر وقت کے اہم مسائل پر ہو اور جو غیر اسلامی افکار و نظریات سے بخوبی واقف ہوں، جو اسلامی اخلاق و کردار کے حامل ہوں، جن میں احیاء دین اور اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ ہو، جو گروہی، جماعتی اور فقہی اختلافات سے بالاتر ہو کر وسعت قلب و نظر کے ساتھ معاشرے کی اصلاح و تعمیر کا فریضہ انجام دے سکے۔ ایسا نصاب تعلیم زیر عمل لانا جن میں دینی و عصری علوم کا بہترین امتزاج ہو اور جو جامعہ کے اساس سے ہم آہنگ ہو۔ اسلام کی خدمت کے لیے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق فکری، علمی اور تحقیقی مواد فراہم کرنا، فنی، تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کا اس طرح نظم کرنا کہ جامعہ کا بنیادی مقصد متاثر نہ ہو۔ یہ دین کے قلعے ہیں، اپنے بچوں کو یہاں بھیجے تاکہ قرآن اور حدیث کے ماہرین پیدا ہوں
جو اسلام کی روشنی کو دنیا میں عام کر سکیں اور دین کی خدمت بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ جامعہ کے کچھ خواب ہیں جو ابھی ادھورے ہیں، مستقبل کے کچھ خاکے ہیں جن میں ابھی رنگ بھرنے باقی ہیں، کچھ لاہے عمل ہیں جن کو جامعہ پورا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ چنانچہ جامعہ کے پروپوز پروجیکٹس میں زیر تعمیر انجمن ہاسٹل کی تکمیل، الفلاح ہاسپٹل کا ایکسپینشن، کلیات البنات کی باؤنڈری، طالبات کے لیے لائبریری کی بلڈنگ اور دارالتحفیظ کی بلڈنگ کی تعمیر، سٹاف کے لیے فیملی کوارٹرز کی تعمیر، ذریعہ آمدنی کے طور پر شاپنگ سینٹر اور فلیٹس کی تعمیر شامل ہیں۔ طالبات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مزید 5 بسوں کی خریداری بہت ضروری ہے۔ طلباء و طالبات کے لیے کمپیوٹر ایجوکیشن کو باقاعدہ نصاب میں شامل کرنے کے لیے دونوں شعبوں میں کمپیوٹر سینٹر قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اہل خیر حضرات کے تعاون سے جامعہ کے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔